بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلا قاعدہ کہ بغیر نیت کے یعنی بغیر نیت طاعت الہی کے ثواب نہیں ملتا۔ اب وہ نیت کہاں کہاں شرط صحت ہے اس کا ذکر جاری ہے۔ اب یہاں آخر میں جو بات فرمائی کہ تمام عبادتوں میں نیت شرط صحت ہے سوائے اسلام کے، تو اب اسلام اور کفر کہاں نیت ضروری ہے کہاں نہیں ہے، حزل میں کیسے کفر ہو جاتا ہے جبکہ نیت کفر کے لیے ضروری ہے اور حزل میں نیت نہیں ہوتی، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ تو تمام نمازوں کے لیے نیت شرط صحت ہے، اگرچہ نماز جنازہ ہو، واجب ہو، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو۔ اب آگے فرماتے ہیں ولا یصح اقتداء بامام الا بنیت، کسی امام کی اقتداء درست نہیں ہوگی مگر نیت سے۔ وتصح الامامۃ بدون نیتها، اور امامت بغیر نیت امامت کے بھی درست ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ عام کتب فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اقتداء کے لیے نیت ضروری ہے، امامت کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، یعنی صحت اقتداء کے لیے مقتدی حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کسی کی اقتداء کر رہے ہیں تو نیت کرے تب ان کی اقتداء صحیح ہوگی، لیکن امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امامت کی نیت کرے تبھی ان کی امامت درست ہو۔ بغیر امامت کی نیت کے بھی کوئی اگر اقتداء کر لیتا ہے تو ان کی امامت درست ہو جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ امام اگر امامت کی نیت نہیں کریں گے تو امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔ امامت کا ثواب تو تبھی ملے گا جب امامت کی نیت کریں، امامت کی فضیلت اپنی ہے، اسے ثواب زیادہ ہے، تو جب امامت کی نیت کریں گے تو امامت کا ثواب ملے گا، لیکن شرط صحت نہیں ہے۔ اقتداء کے لیے نیت شرط صحت ہے، امامت کے لیے نیت شرط صحت نہیں ہے۔ خلافاً للکرخی و ابی حفص الکبیر، یہ مسئلہ اس میں امام کرخی کا اور امام ابو حفص کبیر کا اختلاف ہے، جیسا کہ بنایا میں لکھا ہے۔ فرماتے الا اذا صلی خلفہ نساء، مگر یہ کہ امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، اب امام کو عورتوں کی امامت کی نیت بھی ضروری ہے۔ یہ ایک مسئلہ آپ نور الاضاء سے لے کر کے ساری کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ امام امامت کی نیت نہ کرے تب بھی مقتدی حضرات اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کریں تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پیچھے عورتیں شامل ہیں تو امام کو ان عورتوں کی امامت کی نیت کرنی ہوگی، تب جا کے وہ خواتین جب اس امام کی اقتداء کی نیت کریں گی تو امامت کی ان کی اقتداء صحیح ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے، خواتین جو کسی امام کی اقتداء کر رہی ہیں تو خواتین کی اقتداء کی نیت تو ضروری ہے، ساتھ میں امام کی بھی نیت ضروری ہے کہ امام ان خواتین کی امامت کی نیت کرے، دونوں طرف سے نیت ضروری ہے۔ فَإِنَّ اقتداءهن بِهِ بِلَا نِيَّةِ الْإِمَامِ لِلْإِمَامَةِ غَيْرُ صحیح، اس لیے کہ خواتین کا اس امام کی اقتداء کرنا بغیر اس کے کہ امام ان کی امامت کی نیت کرے، صرف امامت نہیں ان کی امامت، غیر صحیح، یہ خواتین کا اقتداء کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں یہاں پر بعض لوگوں نے جمعہ اور عیدین کا استثناء کیا ہے، واستثنى بعضهم الجمعہ والعیدین، اور یہ استثناء صحیح بھی ہے جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے۔ یعنی مقتدی حضرات کی اقتداء کی صحت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ امام ان کی امامت کی نیت کرے، مگر پنجگانہ نمازوں میں خواتین کی امامت کی نیت کرنا کہ پیچھے خواتین بھی ہیں
ان کی بھی امامت کر رہا ہوں میں، یہ ضروری ہے، اور اس سے مستثنا ہے جمعہ اور عیدین کی نماز۔ وجہ یہ ہے کہ خواتین کا آنا یہ موجب فساد و فتنہ ہے، تو جب خواتین کو امام اپنی جماعت میں شامل کرے گا تب وہ شامل ہوں گی، خصوصاً پنجگانہ نمازوں میں، کہ مجمع چھوٹا ہوتا ہے، کم لوگ ہوتے ہیں، اگر عورتیں آتی رہیں، یعنی عورتوں کو انکریج یہ کیا جا رہا ہے کہ تم مت آؤ، جماعت کے لیے مت آؤ، ان کو پیچھے بھی رکھا جا رہا ہے، تو امام کا امامت کی نیت ضروری ہے اگر خواتین شامل ہو رہی ہیں، یعنی امام خواتین کو شامل کرے گا تو شامل ہوں گی، اور امام نے شامل نہیں کیا تو شامل نہیں ہوں گی۔ گویا کہ بہتر اور فضیلت تو یہی ہے کہ وہ خواتین گھر میں نماز پڑھیں، اگرچہ وہ مسجد میں آ کر کے اور جماعت سے نماز پڑھیں گی تو نماز ہو جائے گی، لیکن ان کو ثواب کم ملے گا۔ ثواب ان کا زیادہ کس میں ہے؟ فضیلت کس میں زیادہ ہے؟ فضیلت زیادہ اس میں ہے کہ وہ گھر پہ نماز پڑھیں۔ یہ جو فرمایا کہ امام عورتوں کو اپنی جماعت میں شامل کرے گا تو شامل ہوں گی، کیونکہ خواتین کا جماعت میں شامل ہونا یہ موجب فتنہ و فساد ہے۔ اگر کسی جماعت میں خواتین شامل ہو جاتی ہیں تو آگے جو مرد موجود ہیں ان کے احساسات پہ اثر پڑتا ہے، خواتین کے احساسات پہ اثر پڑتا ہے، اور یہاں پر تو رب ذوالجلال کی مناجات ہے، یہاں پر کوئی خارجی اثر نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے چونکہ مجمع جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اس لیے موجب فتنہ و فساد کا معاملہ ہے، لیکن جمعہ کا مجمع کیا کہنا، اور عیدین سارا شہر جمع ہوتا ہے، تو یہاں پر جمعیت کی کثرت کی بنیاد پر وہ فتنہ و فساد کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ سارا شہر موجود ہے تو خواتین بھی موجود ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ امام ان کو شامل کرنے کی نیت کرے گا تب وہ شامل ہو پائیں گی، ورنہ نہیں شامل ہوں گی۔ یہ جمعہ اور عیدین کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاں پنجگانہ نمازوں کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا کہ یہ صحیح بات ہے، کما فی الخلاصہ۔ چلیے، وَلَوْ حَلَفَ اللہ یؤم احدا فاقتدى به انسان صح الاقتداء وهل يحنث۔ اب یہاں پر یعنی کچھ جزیات اسی پر بنیاد، اسی پر مبنی، کہ امام کا امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے مقتدیوں کی اقتداء کی صحت کے لیے، ہاں مقتدیوں کی اقتداء کی نیت کرنا یہ ضروری ہے ان کی اقتداء کی صحت کے لیے۔ اب چند جزیات دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم لے لیے، قسم اٹھا لی کہ فلاں اللہ یا ام احدن، کہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، یہاں پر نکرہ تحت نفی ہے جو کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، فلاں کی امامت نہیں بلکہ کسی کی امامت نہیں کرتا میں، قسم ہے اللہ کی کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، قسم کھا لی اس نے کہ میں کسی ایک کی بھی امامت نہیں کروں گا، اب وہ نماز پڑھنے لگا، فاقتدى به انسان، تو کسی بندے نے اس کی اقتداء کر لی، تو یہ اقتداء صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صح الاقتداء، کیونکہ امام کی نیت کا کوئی دخل نہیں ہے مقتدی کی اقتداء کی صحت میں، امام کی نیت تو ضروری نہیں ہے۔ اب وہ قسم کھائے کہ کروں گا امامت اور قسم کھائے کہ کسی کی امامت نہیں کروں گا، اس سے مقتدیوں کی اقتداء پہ کیا اثر پڑے گا؟ مقتدیوں کی اقتداء کے لیے تو مقتدیوں کی نیت ضروری ہے، اس لیے کسی نے امامت قسم کھا لی کہ کسی کی امامت نہیں کرے گا اور نماز شروع کی، کسی نے اقتداء کر لی، اس کی اقتداء صحیح ہے، لیکن سوال یہاں پر ہے کہ کیونکہ بندے نے قسم کھائی تھی کسی کی اقتداء نہیں کرے گا، اور اب زید نے اس کی اقتداء کر لی تو یہ اس کا امام بن گیا، اور قسم کھائی تھی کہ کسی کا امام نہیں بنوں گا، تو کیا قسم ٹوٹی؟ نہیں ٹوٹی۔ خانیہ میں یہ لکھا ہے کہ یحنس قواء لا دیانتن، اس کی قسم ٹوٹ گئی، وہ حانس ہو گیا قضاء، دیانتن حانس نہیں ہوا۔ دیانتن حانس سے نہیں ہوگا کہ اس نے تو قسم کھا لی تھی نا، اس کا ارادہ تو نہیں تھا، تو فیما بینہ و بین اللہ جو ہے وہ کیسے حانس مانا جائے گا؟ کیسے وہ جو ہے وہ گناہگار ہوگا، یا پھر یہ کہ اس کو دیانتن کفارہ دینا ہو؟ کفارہ اگر دیانتن کفارہ نہیں دیتا تو دیانتن بارگاہ الہی میں کوئی پرسش نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو ارادہ ہی نہیں کیا، اس نے تو قسم کھائی تھی کہ کسی کی امامت نہیں کروں گا،
اور وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی کیا غلطی ہے؟ اس لیے دیانتاً وہ حانس نہیں ہوگا۔ قضاءً کیوں حانس ہو جائے گا؟ کیونکہ جناب آپ کو تو پتا ہے کہ آپ نے امامت نہیں کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوئی بندہ اگر اقتداء کی نیت سے شریک ہو جائے تو اس کی اقتداء درست ہو جائے گی اور آپ اس کے امام بن جائیں گے۔ پھر بھی آپ اوپن مسجد جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو تو کوٹری میں چھپ کے نماز پڑھنا تھا اگر یہ قسم پوری کرنی تھی تو۔ امام صاحب جو ہیں، یہ فلاں صاحب، اگر یہ قسم کو باقی رکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کہاں نماز پڑھنی تھی؟ ان کو پتا ہے یہ مسئلہ کہ کوئی بھی پیچھے کھڑا ہو جائے اقتداء کی نیت کر کے تو میری امامت کی نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، اقتداء اس کی درست ہو جائے گی، میں اس کا امام بن جاؤں گا، اس لیے قضاءً وہ حانس ہوگا۔ اس کو اگر بچانا تھا تو اسے تنہا اکیلے کہیں نماز پڑھنی تھی جہاں کوئی نہیں آ سکتا، یا پھر یہ کہ لوگوں کو جمع کرتا، وہ کہتا کہ دیکھو کوئی مجھے جوائن کرے تو اسے روک دینا، یا پھر یہ کہ گواہ بنا لیتا کہ جناب میں نے یہ قسم کھائی ہے اور اس بات پہ گواہ رہو۔ الا ان اشہد قبل الشروع، مگر یہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اگر گواہ بنا لیتا اور پھر کوئی اس کی اقتدا کرتا تو قضاءً بھی حانس نہ ہوتا۔ چلیے، وَقَذَا لَوْ أَمَّ النَّاسَ هَذَا الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ صَحَّتْ وَحَنَثَ قَضَاءً وَلَا وحنث قضاءً۔ یہ دیکھیے مسئلہ کہ کسی نے نہیں اسی حالف نے، جس حالف نے قسم کھائی تھی کہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، جس حالف نے قسم کھائی تھی کہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، اب یہی حالف نماز جمعہ میں لوگوں کی امامت کر رہا ہے، نماز جمعہ میں یہ لوگوں کی امامت کر رہا ہے، تو یہ امامت درست ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور نماز جمعہ درست ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صحت۔ قسم کھانا الگ بات ہے اور عملاً جو کام کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے۔ آپ نے نماز جمعہ پڑھائی اور نماز جمعہ 3 آدمی سے کم میں نماز جمعہ ہوگی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو شامل کرنے کا ارادہ کیا آپ نے، تو اگرچہ پہلے قسم کھا لی تھی، اس قسم کا کوئی اثر نماز جمعہ کی صحت پر نہیں پڑے گا، کیونکہ نماز جمعہ کی نیت سے آپ نے نماز جمعہ پڑھائی ہے، تو نماز جمعہ تو درست ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ نے پہلے قسم کھا لی تھی کہ کسی کی امامت نہیں کروں گا، اور کتنے لوگوں کی آپ امامت کر رہے ہیں اور ارادتاً کر رہے ہیں، تو حنث قضاءً، یہ حانس ہوگا قضاءً بھی، یہاں پر قضاءً بھی حانس ہوگا۔ چلیے، ولا يحنث اصلا اذا امهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، اور یہ حانس نہیں ہوگا، بالکل حانس نہیں ہوگا۔ یہی حالف جس نے قسم کھائی تھی کہ کسی کی امامت نہیں کروں گا، یہ بالکل حانس نہیں ہوگا جبکہ نماز جنازہ میں ان لوگوں کی امامت کرے یا سجدہ تلاوت میں ان لوگوں کی امامت کرے۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا اور آپ کو پتا ہے کہ ایمان و نذور میں عرفی معنی کا اعتبار ہوتا ہے، اور نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت یہ تو شرعاً بھی نماز نہیں ہے، عرفاً بھی نماز نہیں ہے۔ تو جب اس نے کہا تھا کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، یہ قسم کس پر جائے گی؟ جو عرفی نمازیں ہوتی ہیں، اس طرح کی قسم جس چیز پر کھائی جاتی ہے وہ تو وہی ہے کہ جو نماز ہے، پنجگانہ نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، صلاۃ الاستسقاء وغیرہ ہو، جس میں باقاعدہ نماز ہوتی ہے، وہ نماز مراد ہے۔ لہٰذا نماز جنازہ نماز نہیں ہے، سجدے تلاوت نماز نہیں ہے، اگر اس میں انہوں نے امامت کی تو بالکل حانس نہیں ہوگا، یعنی نہ قضاءً نہ دیانتاً۔ چلیے، ایک حلف کی کئی صورتیں سامنے آئیں اور سب کو انہوں نے بتا دیا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ حَلَفَ اللہ یؤم فلانا فَأَمَّ النَّاسَ نَاوِيًا اللہ یؤمہ،
وَيَؤُمَّ غَيْرَهُ فَاقْتَدَى بِهِ فُلَانٌ حَنَسَ وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ بِهِ. یہ ایک جزیہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. یہ صورتحال الگ ہے. پہلی جو قسم تھی وہ یہ کہ کسی کی امامت نہیں کروں گا. اب یہاں یہ کہ بندے کو فکس کر رہا ہے، متعین کر رہا ہے کہ فلاں شخص کی امامت نہیں کروں گا. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زید کے بارے میں کہا، امام صاحب نے زید کے بارے میں کہا کہ زید کی امامت نہیں کروں گا. وَلَوْ حَلَفَ اللہ یؤم فلانا، زید کی میں امامت نہیں کروں گا. زید سے لڑائی ہو گئی، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ جو ہے امام صاحب سے لڑائی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. تو امام صاحب بھی ایسے ہی نکلے، انہوں نے قسم کھا لی کہ زید کی امامت نہیں کروں گا. اب وہ فَأَمَّا النَّاسَ لوگوں کی امامت کی انہوں نے، پورے مجمع کی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی نیت کر لی کہ اللہ یؤمہ کی جس فلاں کا ذکر میں نے کیا ہے اس کی امامت نہیں کر رہا ہوں، میں سب کی امامت کر رہا ہوں. وَيَؤُمَّ غَيْرُ، اور غیر کی امامت کر رہا ہوں، اس کی امامت نہیں کر رہا ہوں. یہ نیت بھی کر لی. اب جناب وہ فلاں صاحب جن کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ ان کی امامت نہیں کروں گا، وہ بھی شامل ہو گئے. تو یہ حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں حنثا. امام صاحب حانث ہو جائیں گے، ان کی قسم ٹوٹ جائے گی، اگرچہ ان کو یہ پتہ بھی نہ چلا ہو کہ فلاں زید جو ہے وہ میری نماز میں شامل ہو گیا تھا. پتہ نہ ہو تب بھی یہ حانث ہو جائیں گے. انہوں نے متعین کر دیا تھا کہ زید کی امامت نہیں کروں گا، اور جب نماز شروع کی، جماعت کی، انہوں نے سب کی نیت کی اور یہ نیت کر لی کہ زید کی نیت نہیں ہے، اور نماز شروع ہو گئی اور وہی زید شامل ہو گیا. حانث ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس فلاں زید کی اقتداء کی صحت کے لیے ان کی نیت امامت ضروری نہیں ہے. وہ زید آ کر کے اگر اقتداء کر لیتا ہے نیت اقتداء کے ساتھ تو اس کی اقتداء درست ہو جائے گی، یعنی یہ اس کے امام بھی بن جائیں گے. امام صاحب کا زید کا امام بننا امام صاحب کی نیت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ زید کی نیت پہ موقوف ہے. تو جب انہوں نے قسم کھائی کہ زید کا امام نہیں بنوں گا، اور زید نے آ کر کے اقتداء کی نیت کر لی، تو زید کے امام تو بن گئے. آپ کو بھی جو ہے زید سے بچنا تھا تو زید کی تو مسجد پر جو ہے نا، مسجد میں آنے پہ پابندی لگانی تھی، رکاوٹ ڈالنی، یا گھر میں نماز پڑھنی تھی. اور یہ نہ کر کے آپ نے مجمع میں نماز پڑھائی، مسجد میں نماز پڑھائی، وہاں سب آ سکتے ہیں تو زید بھی آ سکتا ہے، اور زید اقتداء کی نیت سے شامل بھی ہو سکتا ہے. اور جب شامل ہوگا تو آپ کا امام بننا صحیح بھی ہو جائے گا. اور تو آپ کی قسم کہاں گئی؟ لہٰذا آپ کی قسم ٹوٹے گی اگرچہ آپ کو پتہ نہیں چلا. وَلَٰكِن لَا ثَوَابَ لَهُ عَلَى الْإِمَامَةِ، لیکن جب آپ نے نیت کر لی کہ زید کی امامت نہیں کر رہا، بقیہ لوگوں کی امامت کر رہا ہوں، تو آپ کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امامت کا مطلب کسی کی امامت کا ثواب نہیں ملے گا، اتنے لوگوں کی امامت کی انہوں نے، کسی کی امامت کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ نے فرق کر دیا. اور ایک امام جو ہے، امام بنیں گے تو سارے مسلمانوں کے امام بنیں گے. فلاں کے امام بنے، فلاں کے نہ بنے، اس کا مطلب امامت کی نیت صحیح نہیں ہے آپ کی. لیکن زیادہ واضح یہ ہے، جیسا کہ علامہ حموی نے اپنی شرح میں لکھا، اپنے حاشیے میں، کہ اس زید کی امامت کا ثواب نہیں ملے گا. باقی لوگوں کی امامت کی نیت کی تو باقی لوگوں کی امامت کا ثواب ملے گا انہیں، لیکن زید کی نیت خارج کر دی تو زید کی امامت کا ثواب نہیں ملے گا. یہ معنی ہے تو سوچئے کتنی اچھی بات ہے کہ آپ امام صاحب ہیں، آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جتنے لوگ پڑھیں گے سب کی امامت کا ثواب ملے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ہو، اللہ والا ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال میں سے ہو، وہ آپ کے پیچھے نماز میں شامل ہو گئے تو کتنی پیاری بات ہے کہ آپ کو ان کی امامت کا بھی ثواب ملے گا. چلیے فرماتے ہیں وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ كَالصَّلَاةِ،
بات چل رہی ہے نیت کے شرط صحت ہونے کی، تو فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ بھی نماز ہی کی طرح ہے۔ جیسے نماز میں نیت شرط صحت ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی نیت شرط صحت ہے۔ وقضا سجدۃ الشکری، اور یہی مسئلہ ہے سجدہ شکر کا بھی، کہ سجدہ شکر کو بھی صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اعلیٰ قول من یراہا مشروعاتن، اس قول پر یا ان فقہا کے قول پر جنہوں نے سجدہ شکر کو مشروع قرار دیا ہے۔ آپ اگر فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بحث ملے گی کہ سجدہ شکر مشروع ہے بھی کہ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ انہوں نے سجدہ شکر کو مکروہ قرار دیا، غیر مشروع قرار دیا، اور بعض فقہا سجدہ شکر کو سنت قرار دیتے ہیں، مگر کم سے کم سجدہ شکر مباح تو ہے۔ فرماتے ہیں کہ والمعتمد ان الخلاف فی، یہاں نیتہا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سنیتہا لا فی الجواز۔ دیکھ لیجئے کسی دوسرے نسخے میں۔ جی حضور سنتیا ہے۔ ہاں یہ علامہ شامی والے نسخے میں سنیتہا ہے، لیکن علامہ حموی والا جو نسخہ ہمارے پاس ہے اس میں نہیں ہے۔ نیتہا سنیتہا۔ تو معتمد قابل اعتماد بات یہ ہے سجدہ شکر کے تعلق سے کہ جو فقہا کا اختلاف ہے وہ سجدہ شکر کے سنت ہونے میں ہے، کہ سنت ہے یا نہیں ہے، لا فی الجواز، جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے سجدہ شکر جو ہے وہ مشروع ہے، جائز ہے، مباح ہے، سنت ہے کہ نہیں ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قول ہے یا یہ قول منسوب ہوتا ہے کہ سجدہ بلا سبب مشروع نہیں ہے، سجدہ بلا سبب مشروع نہیں ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہو، اجازت دی ہو، کوئی سبب ہونا چاہیے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز کا سجدہ کرتے ہیں، کوئی سہو ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ سجدہ سہو کرتے ہیں، آیت سجدہ آپ نے پڑھ لی تو سجدہ تلاوت کرتے ہیں، تو کوئی سبب تو ہونا چاہیے سجدے کا۔ اس لیے فرمایا کہ سجدہ بلا سبب مشروع نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات آئی کہ سجدہ شکر مشروع ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہیں گے سجدہ شکر مشروع ہے، وہ اس کا سبب یہ قرار دیں گے کہ کوئی عمل ہے جس پر شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی احسان انہیں ہوا، کوئی نعمت ملی، اس پر یہ شکر ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ سبب ہو گیا۔ چلیے فرماتے وقضا سجود السہوی، اسی طرح سے سجدہ سہو، اس کے لیے بھی نیت جو ہے وہ چاہیے۔ یوں ہی سجود سہو بھی ہے، اب جب یوں ہی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ سجود سہو کے لیے بھی نیت شرط صحت ہے، کیونکہ قضا قضا کہہ کر کے سب کو شامل کیا۔ نماز اوپر یہ بتایا کہ تمام عبادتوں میں نیت شرط صحت ہے سوائے اسلام کے، تمام عبادتوں میں نیت شرط صحت ہے۔ اب قضا قضا کہہ کر کے انہوں نے تمام نمازوں کو شامل کیا، یہاں تک کہ جو ہے صلاۃ میں صلاۃ الجنازہ بھی شامل ہے، سجدہ تلاوت بھی شامل ہے، سجدہ شکر بھی شامل ہے، تو سجدہ سہو بھی شامل ہے۔ سجدہ سہو کے لیے بھی نیت شرط صحت ہے، لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا تضرہ نیت عدمہ وقت السلام، سلام کے وقت اگر سجدہ سہو کی نیت نہ ہوئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سجدہ سہو ہو جائے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی توضیح یہ ہوگی کہ اصلاً سجود سہو کی صحت کے لیے سجود سہو کی نیت ضروری ہے،
لیکن اس کا وقت متعین ہو کہ سلام کے بعد یعنی سلام کے وقت آپ کی نیت ضروری ہے سجدہ سہو کی، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ نے نماز کے تعلق سے بات پڑھ لی ہے کہ یہ مسئلہ گزرا کہیں پہ کہ جب نماز شروع کر رہے ہیں تو نیت مقارن ہونی چاہیے، لیکن وضو کے وقت بھی اگر نیت آپ نے کر لی نماز پڑھنے کی اور کوئی عمل منافی نہیں ہوا تو وہ پہلے والی نیت بھی کافی ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو نیت اگر عمل سے کچھ پہلے پائی گئی تب بھی تو یہ نیت کافی ہے۔ اسی طور پر یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ سجود سہو کے لیے بھی نیت ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب سجود سہو کرنے جا رہے ہیں تبھی نیت ہو، پہلے سے نیت ہے، آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ غلطی ہو گئی اور آخر میں سجدہ سہو کروں گا میں، اور جب آخر میں پہنچے سلام پھیرنے کا وقت آیا تو اس وقت نیت نہیں کی آپ نے لیکن سجدہ سہو کر لیا، تو پہلے والی نیت کافی ہے۔ یہ ہوا مطلب اس جملے کا کہ سجدہ سہو کے عدم کی نیت یعنی سجدہ سہو نہ کرنے کی نیت اگر ہو سلام کے وقت تو یہ وہ کچھ مضر نہیں ہے سجدہ سہو کے لیے۔ اس مقام کی وضاحت جو میں نے کی آپ حضرات نے سن لیا، اگر کوئی اور وضاحت سامنے آتی ہو تو مجھے بتائیے، یا حضور محدث کبیر نے کچھ بتایا ہو اس کے سوا اور جس نے سنا ہو تو وہ بھی مجھے بتائیں، کل بتا سکتے ہیں، اگلے درس میں بتا سکتے ہیں۔ چلیے، فرماتے وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْخُطْبَةِ، یہ تمام عبادات کا ترتیب وار ذکر کرتے چلے جائیں گے، اور پہلے تو کہہ دیا ہے کہ تمام عبادات میں نیت شرط صحت ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ رہی نیت جمعے کے خطبے کے لیے فشرط لصحتها، تو نیت جو ہے وہ خطبہ جمعہ کی صحت کے لیے شرط ہے، شرط صحت ہے۔ حتی لو عطس بعد صعود المنبر فقال الحمد للہ للعطاس غیر قاصد لها لم تصح، یہاں تک کہ جب ممبر پہ چڑھ گئے امام صاحب اس کے بعد ان کو چھینک آ گئی اور چھینک کے جواب میں انہوں نے الحمدللہ کہا اور خطبے کا ارادہ کے لیے نہیں کہا، جو الحمدللہ کہا وہ چھینک کا جواب دینے کے لیے کہا، خطبے کی نیت سے نہیں کہا، لم تصحہ، تو اتنا جو ہے وہ خطبہ کافی نہیں ہوگا، کما فی فتح القدیر وغیرہ، جیسا کہ یہ مسئلہ فتح القدیر اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے۔ اصل میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خطبے کا رکن ہے حمد الہی، الحمدللہ اگر کوئی کہہ دے تو خطبہ بقدر شرطیت یا بقدر فرضیت ادا ہو گیا، لیکن اب اس کے بعد سنت ہے کہ حمد کے ساتھ ساتھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھی بھیجے اور کچھ تعلیم بھی کرے، لیکن صرف حمد الہی بجا لایا تو اس قدر خطبے کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آیت سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبے کو ذکر اللہ کہا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور اس ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطبہ جمعہ کی اصل اور حقیقت اللہ کا ذکر ہے، تو کسی نے صرف الحمدللہ کہہ دیا اصل خطبہ ہو گیا۔ اب سنت ادا کرنے کے لیے اور ساری باتیں کریے آپ، تو کسی نے الحمدللہ خطبے کی نیت سے نہیں کہا بلکہ چھینک کے جواب میں کہا تو اس کا خطبہ نہیں ہوا، دوبارہ اسے الحمدللہ کہنا پڑے گا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ خطبہ جمعہ کی صحت کے لیے نیت شرط ہے۔ یہی حکم خطبہ عیدین کا بھی ہے، یہی حکم خطبہ عیدین کا بھی ہے، لقولہم، کیونکہ ہمارے فقہاء نے فرمایا یشترط لها ما یشترط لخطبۃ الجمعہ سوا تقدیم الخطبہ، عیدین کے خطبے کے لیے وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے خطبے کے لیے شرطیں ہیں۔ جی
جو جمعہ کے خطبے کے لیے شرطیں ہیں وہی عیدین کے خطبے کے لیے بھی شرطیں ہیں، سوائے اس کے کہ تقدیم خطبہ شرط نہیں ہے عیدین کے لیے۔ عیدین میں خطبہ پہلے ہوتا ہے نہیں، جمعے کے علاوہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عیدین میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو جمعے کے خطبے کی صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خطبہ پہلے ہو، یہ شرط نہیں ہے عیدین کے خطبے کے لیے، عیدین کا خطبہ بعد میں ہوگا، یہ ایک فرق ہے۔ ورنہ جو شرط خطبہ جمعہ کے لیے ہے وہ ساری شرطیں خطبہ عیدین کے لیے بھی ہے۔ جب یہ فرما دیا تو اس کا مطلب ہو گیا نا کہ عیدین کا خطبہ بھی، عیدین کے خطبے کا بھی وہی حکم ہے جو جمعے کے خطبے کا ہے۔ یہاں پر ایک فرق ہے جو یہ کہا انہوں نے کہ جو مسئلہ جمعے کے خطبے کا ہے وہی مسئلہ عیدین کے خطبے کا ہے، یعنی اس خطبے کے صحیح ہونے کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خطبے کے صحیح ہونے کے لیے جو ضروری چیزیں خطبہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ ساری چیزیں ضروری ہیں خطبہ عیدین کے صحیح ہونے کے لیے۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، عیدین کا خطبہ عیدین کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس بات کو کہیں پر علامہ حموی نے بیان کیا ہے، کہاں بیان کیا ہے؟ یہ 55 نمبر کا حاشیہ دیکھیے، سوا تقدیم الخطبہ قیل یفهم منه ان الخطبة شرط لیکن تقدیمها ليس بشرط وليس كذلك بل خطبة نفسها ليست بشرط فيهما اصلا، یہ وضاحت کی یہاں پہ۔ یہ اور بات ہے کہ قیل کے لفظ کی انہوں نے کہ عیدین کا خطبہ شرط صحت نہیں ہے نماز کے لیے، نماز عیدین کے لیے خطبہ وہ شرط نہیں ہے، نماز جمعہ کے لیے جمعہ کا خطبہ شرط ہے، خطبہ نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی، لیکن عیدین کا خطبہ نہیں ہوا نماز ہو گئی، یہ اور بات ہے خلاف سنت ہے۔ چلیے اور دیکھیے وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ، کیونکہ اذان جو ہے وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، وسیلہ ہے نماز کے لیے، تو اذان کے لیے نیت شرط صحت نہیں ہے۔ اگر کسی نے بغیر نیت کے یعنی حالت اکراہ میں یا غفلت کے ساتھ یا سویا رہا اور اتنا ماہر ہے تجربہ کار ہے مؤذن کہ اذان کرتے کرتے ان کو سارے جملے ازبر ہو گئے اور آمد کی صورت بن گئی، آورد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور نیند ہے کسی نے اٹھایا اسی نیند میں کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگ گئے، پوری اذان بھی دے دی اور پتہ بھی نہیں چلا، تو یہ اذان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اذان ہو جائے گی، کیونکہ اذان کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اصل میں اذان کا مقصد اعلام ہے، چاہے مؤذن صاحب نیت سے دے یا نہ دیں، اذان دے دی اعلام ہو گیا، لوگ آئیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ثواب ان کو تبھی ملے گا جب اذان کی نیت سے دیں۔ وہی کہا انہوں نے وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ، نیت جو ہے وہ اذان پر ثواب کے لیے شرط ہے، آپ نیت کریں گے آپ کو اذان کا ثواب ملے گا۔ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، رحمان کے سائے کرم کے تلے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک بندہ وہ قرار فرمایا کہ 7 سال تک جو اذان دے احتساب کے طور پر رب ذوالجلال کی رضا جوئی کے لیے۔ اور آگے چلیے فرماتے استقبال قبلہ، کیا اس کے لیے نیت ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَشَرَطَ الْجُرْجَانِي لِصِحَّتِهِ النِّيَّةَ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ، فرماتے ہیں کہ رہا استقبال قبلہ، تو جرجانی نے استقبال قبلہ کے درست ہونے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو وہ استقبال قبلہ کی بھی نیت کرے، تب استقبال قبلہ والی شرط پائی جائے گی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔
والصحیح خلافہ، اور صحیح جو مسئلہ ہے اس کے برخلاف ہے۔ استقبال قبلہ عملاً کر لیا، نیت نہیں کی، استقبال قبلہ پا لیا گیا تو شرط پالی گئی، جیسا کہ مبسوط میں لکھا ہے۔ تو یہ اختلاف آ گیا، ایک فقیہ یہ کہتے ہیں کہ استقبال قبلہ کی صحت کے لیے نیت چاہیے، اور باقی فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نیت ضروری نہیں ہے۔ تو یہ دو قول آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں تطبیق کی گئی ہے، بعض لوگوں نے کی ہے کہ جو جرجانی کی شرط ہے ان کی شرط کا محمل یہ ہے کہ صحرا میں کوئی نماز پڑھے، خاص طور سے آپ کو تحری کے مسائل معلوم ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ تحری کریے آپ، تحری تو عین نیت ہے۔ تو صحرا میں اگر کوئی قبلے کی طرف رخ کرے تو وہاں نیت استقبال قبلہ ضروری ہے، اور جو فقہا یہ فرماتے کہ نیت استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے، استقبال قبلہ کے صحیح ہونے کے لیے ان کی مراد مسجد میں نماز پڑھنا، جہاں پر قبلہ سب کو پتہ ہے، محراب میں، محراب قبلہ رخ بنائی جاتی ہے، تو وہاں نیت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تطبیق فرمائی، وحامل بعضهم الاول على ما اذا كان يصلي في الصحراء والثاني على ما اذا كان يصلي الى محراب۔ بعض فقہا نے پہلے والے مسئلے کو یعنی شرط والے مسئلے کو اس پر محمول کیا جبکہ جب بندہ صحرا میں نماز پڑھے، کوئی علامت نہیں ہے کہ کس طرف قبلہ ہے، اور دوسرے والے مسئلے کو محمول کیا اس پر کہ جب بندہ مسجد میں محراب کی طرف نماز پڑھے، محراب ہے، علامت ہے۔ یہ مسئلہ یوں ہی بیان کیا گیا بنایا میں، جو علامہ عینی کی کتاب ہے، ہدایہ کی شرح۔ اور آگے چلیے، واما ستر العورت فلا تشترط لصحت، ستر عورت کے لیے نیت شرط صحت نہیں ہے، بندہ اپنے شرم کے مقامات اور عورت چھپا لے، نماز کی شرط پالی گئی، اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے کہ نیت کی میں نے عورت اور شرم کے مقامات چھپانے کی، اور پھر چھپائے تب چھپے گا، یہ سب اعمال تو ہو جاتے ہیں اگرچہ بغیر نیت ہو جائے۔ یا پھر یہ سمجھ لیجیے کہ ستر عورت کی صحت کے لیے نیت طاعت ربانی شرط صحت نہیں ہے۔ اگر کسی نے زینت کے لیے کپڑے پہنے اور اس کی عورت سب چھپ گئی تو نماز کی شرط پالی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے سب یہ کرتا اور کپڑے پہنتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو اس کا ثواب بھی ملتا۔ فرماتے ہیں کہ ستر عورت کے لیے نیت شرط صحت نہیں ہے، ولم ار فیہ خلافا، اس میں کوئی اختلاف میں نے نہیں دیکھا۔ ولا تشترط للثواب صحت العبادت، یہاں پر فرما رہے ہیں کہ عمل پر ثواب حاصل ہونے کے لیے عبادت کا صحیح ہونا شرط نہیں ہے۔ وہ جو اب پہلے فرق بتایا تھا کہ حکم دو طرح کے ہیں، حکم اخروی اور حکم دنیاوی۔ حکم دنیاوی صحت و فساد ہے، نماز صحیح ہو گئی، اور حکم اخروی ثواب ہے، تو آخرت میں ثواب ملے گا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صحیح ہونے سے ثواب ملنا ضروری نہیں ہے، اور ثواب ملنے سے ضروری نہیں ہے کہ نماز آپ کی صحیح رہی ہو، بل یصاب علی نیتی، بلکہ بندے کو ثواب اس کی نیت پر ملے گا۔ یعنی بندہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے مسجد آیا ہوا ہے، اس کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی نماز کی عبادت کرنا، تو نیت ہے اس کی، اس لیے اس کو ثواب مل جائے گا۔ اب اگر اس نے کوئی عمل ایسا کر دیا انجانے میں، اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز ہی درست نہیں ہے، یا پھر جیسے مثال کے طور پر امام صاحب نے بے وضو نماز پڑھا دیا، اور اس کو جتنا احتیاط ضروری تھا اتنے احتیاط کے ساتھ وہ معتمد امام ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو جب امام کی نماز نہیں ہوئی، کسی کی نماز نہیں ہوئی، لیکن یہ جو بندہ نماز پڑھنے آیا تھا یہ تو اللہ کی اطاعت کی نیت سے آیا تھا، تو نماز درست نہیں ہوئی،
اور ثواب مل گیا، تو ثواب کے حصول کے لیے عبادت کا صحیح ہونا شرط نہیں ہے. عبادت صحیح ہو جائے، بندہ عہدہ برا ہو گیا، یہ حکم ہے. ثواب ملے گا نہیں ملے گا یہ تو آپ کی نیت پر، آپ کی نیت کیا تھی، رضا الہی حاصل کرنا نیت ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی امام جو ہے وہ تنخواہ لینے کے لیے نماز پڑھا رہا ہو، کیسے نماز ثواب ملے گا؟ یا کوئی ریاکاری سمعہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے تو قرآن پاک نے ویل قرار دیا ہے، ثواب کی کیا بات ہے، وہ تو گناہ ملے گا اس کو. لیکن شرطوں کی رعایت کی تھی اس نے اور ارکان کی رعایت کی تھی، نماز ہو گئی، کوئی ثواب نہیں ہے، گناہ ملے گا اسے. تو صحت عبادت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ثواب مل ہی جائے، ثواب الگ معاملہ ہے، صحت الگ معاملہ ہے. بندہ اپنی نماز کی صحت کا مکلف ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ تمام ارکان اور شرائط کی رعایت بھرپور کریں. اب آپ کی نیت اچھی ہے تو ثواب بھی ملے گا، ورنہ نیت بری ہے تو گناہ ملے گا. اور صرف نماز کی نیت ہے تو آپ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جائیں گے. فرماتے بل یثاب علی نیتی، بندہ اپنی نیت پر ثواب پائے گا. وَإِن كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِهِ، اگرچہ اس کی نماز فاسد تھی بغیر تعمد کے، بغیر تعمد کے یعنی جان بوجھ کر کے اس نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن نماز فاسد ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر کنویں کے پانی سے یا گھر میں پانی رکھا ہوا ہے، صاف پانی رکھا تھا اس نے، اور صبح اٹھ کر کے اس نے وضو کیا، حالانکہ رات میں اس میں پیشاب کے قطرات پڑ گئے، وہ پانی کسی وجہ سے ناپاک ہو گیا. بالٹی میں جو پانی رکھا ہے، لوٹے میں جو پانی رکھا ہے، اس میں کوئی چیز پڑ گئی جس سے وہ پانی ناپاک ہو گیا، تو حقیقتاً نفس الامر میں وہ پانی ناپاک ہے. اب جب وہ پانی ناپاک ہے تو آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو نفس الامر میں نہیں ہوا، تو یہ جو وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز ہو گئی، نماز بھی نہیں ہوئی. لیکن اس میں تعمد کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے نماز تو فاسد ہوئی لیکن اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کے فاسد کیا ہو، تو اس کی نماز نہیں ہوئی. لیکن نیت اس کی نماز پڑھنے کی تھی، ثواب مل جائے گا. کما لو صلی محدثا علی ظن طہارتی، اس کی مثال پیش کی ہے کہ جیسے کوئی بندہ حدث کی حالت میں نماز پڑھ لے طہارت کے گمان سے کہ میں پاک ہوں، باوضو ہوں، اور ہے حقیقتاً وہ بے وضو، سمجھتا ہے باوضو، نماز نہیں ہوئی، ثواب مل جائے گا. وسیأتی تحقیق، اس کی تفصیل و تحقیق عنقریب آگے آتی ہے. چلیے کچھ اور مسائل. کچھ اور مسائل دیکھیے. فرماتے وَأَمَّا الزَّكَاةُ، حالانکہ شروع میں فرما چکے ہیں کہ تمام عبادتوں کے لیے نیت شرط صحت ہے، تو ہر ایک کو الگ الگ. اب ذیل میں اس کے کچھ چیزیں آتی ہیں جس میں نیت شرط صحت نہیں ہے، تو اس لیے تفصیل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں رہی زکوٰۃ، فلا یصح اداؤها الا بالنیت، اس کا بھی وہی حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں ہوگی مگر نیت سے، تو نیت شرط صحت ہے زکوٰۃ میں بھی. وعلی ھذا، یہ جو ہم نے بات کر دی کہ زکوٰۃ کے لیے بھی نیت شرط صحت ہے، اس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ فما ذکرہ القاضی الاستیجابی، فما ذکرہ القاضی الاستیجابی، یہ مبتدا ہے بتاویل قول، اور ان من امتنع سے لے کر کے دوسری لائن تک بھی اختیار ہی تک یہ مقولہ ہے. فہو ضعیف، اس کی خبر ہے کہ قاضی استیجابی نے جو یہ بات کہی ہے یہ قول ضعیف ہے، معتبر نہیں ہے، معتمد نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ زکوٰۃ کی صحت کے لیے نیت شرط ہے. لہذا
قاضی اسبیجابی نے اپنی کتاب میں جو یہ مسئلہ ذکر کیا ہے یہ مسئلہ ضعیف ہے۔ کون سا مسئلہ؟ دیکھیے، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ان من امتنع عن ادائها اخذ الامام کرہن ووضعها فی اہلها، کہ جو بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر رہا ہے، بچ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو امام بزور اس سے زکوٰۃ لے گا۔ یعنی اموال ظاہرہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ذہن رکھیے کہ کچھ اموال کی بھی دو قسمیں، اموال ظاہرہ، اموال باطنہ۔ اموال ظاہرہ جو صاف دکھتے ہیں، کھیتی ہے، کہاں آپ چھپائیں گے؟ بہت سارے اموال ایسے ہیں کہ ظاہر ہیں، تو ان کی زکوٰۃ اگر آپ نہیں دیتے تو امام بزور لے گا۔ اور اگر آپ کے پاس اموال باطنہ ہیں، جیسے زیورات ہیں، پیسے ہیں، کرنسی ہے، دولت ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے، کون دیکھ رہا ہے، تو اس کی ادائیگی آپ کے اوپر ہے، امام بزور نہیں لے گا۔ تو قاضی اسبیجابی نے یہ بیان فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچ رہا ہو تو امام بزور اس سے زکوٰۃ لے گا اور زکوٰۃ کے مستحقین میں اس مال کو رکھے گا، یعنی زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہاں لگا دے گا۔ وَتُجْزِيهِ، اور اسی قدر امام کا جو عمل ہے یہ اس بندے کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کافی ہے۔ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، امام نے بزور اس سے زکوٰۃ کی رقم لے لی اور مصرف میں لگا دی، تو اس قدر سے اس بندے کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرماتے تجزیہ، اسی قدر کافی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے تو ارادے اور نیت سے زکوٰۃ نہیں دی، امام نے تو بزور اس سے زکوٰۃ لی ہے، تو چونکہ امام کو اس کی زکوٰۃ کے لینے کی ولایت حاصل ہے، تو امام ولی ہے، لینے کا ذمہ دار ہے، اس کو حق ہے، اس لیے اس کا لینا مزکی کی نیت کے قائم مقام ہے۔ وقام اخذہ مقام دفع المالک باختیاری، اس لیے امام کا لے لینا بزور یہ مالک کے اپنے اختیار سے زکوٰۃ دینے کے قائم مقام ہے۔ مالک کو تو اپنے اختیار اور ارادے سے زکوٰۃ دینی تھی، لیکن اس نے نہیں دی تو امام نے بزور لے لی، امام کا لے لینا مالک کے اختیار سے دے دینے کے قائم مقام ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ جو قول کیا ہے نا قاضی اسبیجابی نے، فرماتے فہو ضعیف، صحیح بات یہ ہے کہ نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے مزکی کی نیت ضروری ہے، یہاں تو اس نے دینے سے انکار کیا، فرار اختیار کیا، امام نے بزور لے لیا، تو ان کی نیت کہاں ہے؟ بزور لے لینے سے مزکی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں یہ قول قاضی اسبیجابی کا ضعیف ہے۔ والمعتمد فی المذہب عدم الاجزاء کرہن، مذہب حنفی میں جو معتمد قول ہے وہ یہ ہے کہ زور زبردستی سے زکوٰۃ کی رقم لے لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ بات مزکی کے لیے کافی نہیں ہے، یہ معتمد قول ہے، اس لیے وہ قول ضعیف ہو گیا۔ لہٰذا بات یہ بنی کہ زکوٰۃ کے لیے بھی نیت شرط صحت ہے۔ قال فی المحیط، اب اسی بات جو معتمد قول ذکر کیا اس کا جزیہ سن لیے۔ محیط میں فرمایا وَمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَالسَّاعِي لَا يَأْخُذُ مِنْهُ كَرْهًا وَلَوْ أَخَذَ لَا يَقَعُ عَنِ الزَّكَاةِ لِكَوْنِهَا بِلَا اخْتِيَارٍ وَلَكِنْ يُجْبِرُهُ بِالْحَبْسِ لِيُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ۔ محیط کا یہ جزیہ قول معتمد بتا رہا ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو زکوٰۃ کا محصل اس سے بزور زکوٰۃ نہ لے گا، اور اگر بزور زکوٰۃ لے لی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، یہ رقم اس کی زکوٰۃ کی طرف سے نہ ہوگی،
کیونکہ یہ لینا بلا اختیار ہوا ہے، مزکی کے اختیار سے نہیں ہوا، تو یہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہوئی، تو بزور نہیں لے گا، کرے گا کیا؟ زکوٰۃ کا محصل کرے گا کیا؟ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، اس مزکی کو، چونکہ مزکی اپنے اختیار سے نہیں دے رہا ہے، اس کو حبس پر مجبور کرے گا، یعنی اسے بزور قید کرائے گا تاکہ خود سے وہ زکوٰۃ دے دے۔ اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ دینے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، اور زکوٰۃ تو دینی ہے، اس لیے بزور زکوٰۃ تو نہیں لے سکتے، لیکن کچھ اور سختیاں کر سکتے ہیں جس سے بندہ اپنے اختیار سے زکوٰۃ دے دے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو قید کر دیں، قید کرا دیں، تاکہ پھر وہ اپنے اختیار سے زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ جو جزیہ ہے محیط کا، یہ بتا رہا ہے کہ قاضی اسبیجابی نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ ضعیف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ بزور رقم لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی مزکی کی۔ لیے فرماتے وخرج عن اشتراطها لها ما اذا تصدق بجميع النصاب بلا نیۃ۔ یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا زکوٰۃ کے بیان میں، کہ مزکی نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا بغیر زکوٰۃ کی نیت کے پورا مال وقف کر دیا، دے دیا، ہبہ کر دیا، صدقہ کر دیا، سب گیا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ساقط ہو گئی، سارا کے سارا مال صدقہ کر دیا اگرچہ زکوٰۃ کی نیت نہ ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیے اصل میں تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے، لیکن یہاں فرماتے ہیں وخرج عن اشتراطها لها ما، یہ ما جو ہے فاعل ہے خرجہ کا، کہ نیت زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، اس سے یہ صورت خارج ہے، یہ خارج ہے، کون سی صورت؟ کہ جب پورا نصاب صدقہ کر دے بغیر نیت زکوٰۃ کے، فإن الفرض يسقط عنہ، تو زکوٰۃ کا فریضہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ سارا کے سارا نصاب، پورا مال ہی صدقہ کر دیا، تو اب کچھ بچا ہی نہیں، تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ تو زکوٰۃ ساقط ہے، یہ خارج ہے۔ ہاں اگر پورا نصاب صدقہ نہیں کیا بلکہ بعض نصاب صدقہ کیا، تو اس میں ائمہ ثلاثہ، ہمارے ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں واختلفوا فی سقوط زکوٰۃ البعض اذا تصدق به، اس معاملے میں اختلاف ہو گیا کہ اگر بعض کا صدقہ کرے تو کیا اس بعض کی زکوٰۃ ساقط ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے اس کے پاس تھے، 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ اسے 2,500 نکالنی تھی، لیکن زکوٰۃ حولان حول کے بعد بھی اس نے نہ نکالی، اور کوئی رشتہ دار، قریبی، فقیر، غریب کوئی آ گیا، اس نے صدقہ واجبہ کے طور پہ نہیں بلکہ اس کے تعاون کے طور پہ، صدقہ نافلہ کے طور پہ جو ہے وہ 50,000 دے دیا، تو اب یہاں پر اختلاف ہے کہ 50,000 اس کے نصاب سے 50,000 کی رقم نکل گئی، اور چونکہ حولان حول ہو چکا تھا اور 1,00,000 کی زکوٰۃ اس کے ذمے آ چکی تھی جو 2,500 ہے، تو کیا 50,000 دے دینے کے بعد 50,000 کی زکوٰۃ کا حساب نہیں ہوگا اور بقیہ 50,000 کی زکوٰۃ کا حساب ہوگا، یا پھر پوری زکوٰۃ کا حساب ہوگا؟ دو قول ہے، قالو، نہیں وہ تو اگلا مسئلہ ہے، اس میں دو قول ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس میں 50,000 کا حساب ہوگا ساقط ہونے میں، کیونکہ 50,000 کی رقم گئی تو 50,000 کی زکوٰۃ ساقط، بقیہ 50,000 کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اصل مال اس کے پاس موجود ہے، زکوٰۃ فرض اس کے ذمے ہو چکی تھی، تو جمیع نصاب والی صورت میں تو زکوٰۃ ساقط یوں تھی
کہ اس کے پاس مال ہی نہیں تھا، کہاں سے زکوٰۃ دے گا؟ یہاں پہ تو مال موجود ہے، تو پورے مال کی زکوٰۃ دے گا۔ حموی میں دیکھیے یہ مسئلہ، نمبر 66 حاشیہ جو ہے، 66 والا حاشیہ دیکھ لیجئے۔ یہ جو اختلاف ہے کس کا اختلاف ہے؟ فرماتے ہیں وقت فعند محمد یسقط وعند ابی یوسف لا یسقط، امام محمد اور امام ابو یوسف کا اختلاف ہے۔ چلیے اب آگے کہتے ہیں کہ قالو، فقہاء نے فرمایا وَتُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ فِي الْعُرُوضِ وَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلتِّجَارَةِ، تجارت کی نیت سامانوں میں شرط ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ نیت تجارت کی ہو تو تجارت سے مقارن ہو۔ نیت منفصلہ، نیت بعدیہ کام نہیں کرے گی، نیت مقارن ہو۔ تو سامانوں میں تجارت کی نیت شرط ہے، تب جو ہے مال آپ کا مال تجارت مانا جائے گا، اور پھر مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے۔ تو عروض سے مراد وہی مال بیچنے کا، عروض میں تجارت کی نیت شرط ہے۔ اگر وہ تجارت کا مال ہے، آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو تجارت کی نیت ہوگی، تب وہ مال تجارت ہوگا اور تب زکوٰۃ ہوگی، ورنہ پھر تو وہ پڑا ہوا مال ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولا بد، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ تجارت کی نیت تجارت سے مقارن ہو، یعنی تجارت کی نیت بھی ہو اور اس کے بعد عمل تجارت بھی ہو۔ صرف تجارت کی نیت کافی نہیں ہے، کیونکہ تجارت ایک عمل ہے، اور جہاں عمل ضروری ہے وہاں عمل ضروری ہے، صرف نیت کافی نہیں ہے۔ اشارہ گزرا تھا کہ تروک میں صرف نیت کافی ہے، اعمال میں صرف نیت کافی نہیں ہے۔ تو جس مال کے لیے آپ نے نیت کی، تجارت کی، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تجارت کا عمل شروع کر چکے ہوں، تو مال تجارت ہے اور پھر اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ تجارت سے مقارنت بھی ضروری ہے۔ فَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِلْقُنْيَةِ نَاوِيًا أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَهُ لا زکوٰۃ علیہ، یہاں پر واو یہ زائد ہو گیا ہے، واو نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ۔ یہ دیکھیے لا زکوٰۃ علیہ، جی حضور حموی والے حاشیے میں نسخے میں نہیں ہے واو، وہ اصل میں جواب ہے اس کا، فلو اشترا کا جواب ہے لا زکوٰۃ علیہ، تو واو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ مال تجارت کے لیے نیت تجارت بھی شرط ہے، اور نیت مقارن ہونی چاہیے، بعد والی نہیں۔ لہٰذا کسی نے کوئی سامان خریدا بس تمول کے طور پر رکھنے کے لیے، قنا یقنی کا معنی پالنا ہوتا ہے، لوگ شوق سے سامان خرید لیتے ہیں کہ چلو یہ بھی ہمارے گھر رہے، یہ بھی رہے، یہ بھی رہے، تو بس رکھنے کے لیے کہ بہت ساری چیزیں ضرورت پڑ سکتی ہے، رکھتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے تجارت کے لیے نہیں خریدا، بلکہ گھر میں رکھنے کے لیے خریدا، اور نیت یہ ہے کہ اگر فائدہ ملا تو بیچ دیں گے۔ تو نیت جو ہے نا، نیت جازمہ ہونی چاہیے، یہ اگر مگر والی نیت کافی نہیں ہے۔ نیت تجارت جو ہے نیت بجزم چاہیے، اور مقارن ہونی چاہیے، جب آپ خرید رہے تھے اس وقت نیت چاہیے۔ یہ جو نیت کر لی ہے کہ اگر فائدہ ملے گا تو بیچ دیں گے، لا زکوٰۃ علیہ، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض مفتیان کرام، بعض علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی زمین
خریدتا ہے بندہ سیونگ کے لیے. یہ بہت لوگ جو باہر کماتے رہتے ہیں، اچھی رقم کماتے ہیں، تو وہ اپنے مستقبل کے لیے زمین خرید کر رکھے رہتے ہیں. تو سیونگ کے لیے جو ہے زمین خرید کے رکھی، گھر خرید کے رکھا، تو اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سیونگ کرنا بھی ایک قسم کی تجارت ہے اس لیے زکوٰۃ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ نہیں. پراپرٹی کوئی خریدے بزنس کے لیے، بیچنے کے لیے، اور بیچنے کا عمل بھی شروع کر دے، بروکرز کو لگا دے، تو پھر یہ جو ہے تجارت کی پراپرٹی مانی جائے گی، اس پہ زکوٰۃ ہے. سیونگ کے لیے رکھنا تو یہ قنیہ کے لیے رکھنا ہوا نا، یہ تو تجارت کی نیت نہیں ہوئی. اور تجارت میں یہ سب شرطیں نہیں ہوتی ہیں. تجارت میں تو آدمی اپنا مال بیچتا رہتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی خریدے دام پر مال بیچنا ہوتا ہے. یہاں جب کہہ دیا کہ فائدہ ملے گا تو بیچیں گے، تو دنیا میں ہر بندہ فائدہ چاہے گا. یہ جو کہنا ہے کہ اگر فائدہ ملے گا تو بیچ دوں گا، یہ تجارت نہیں ہے. تجارت ایک عمل ہے جسے آدمی اپنے مال کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے لا زکوٰۃ علیہ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ولو نوت تجارت فیما خرج من ارضہ العشریہ او الخراجیہ او المستاجرہ او المستعارہ لا زکوٰۃ علیہ. اگر تجارت کی نیت کی ان چیزوں میں جو نکلی اس کی عشری زمین سے یا خراجی زمین سے یا مستاجرہ زمین سے یا مستعارہ زمین سے، یعنی وہ زمین جو اجرت پہ لی تھی، کہ ہم جیسے وہ اجرت پہ زمین لے لی کہ ہم کھیتی کریں گے، یا مستعار زمین لی تھی، ادھار زمین لے لی کہ ہم کھیتی کریں گے، اور جو کچھ فصل نکلی اس میں تو تجارت کی نیت کر لی، لا زکوٰۃ علیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ نیت تجارت درست نہیں ہے. کہ نیت تجارت کے لیے ملکیت اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. اصل میں یہاں پر عشری زمین ہے اور خراجی زمین ہے، تو خراجی زمین میں خراج دینا ہے، عشری زمین میں عشر دینا ہے، تو یہ زکوٰۃ تو ہو گئی. اب اس میں تجارت کی نیت کرے تو ڈبل زکوٰۃ دے. تو یہ تجارت کی نیت کافی نہیں ہے. عشری زمین یا خراجی زمین سے جو فصلیں اگائیں، یا مستاجرہ اجرت پہ لی ہوئی زمین یا ادھار لی ہوئی زمین سے جو پھل فروٹ اگائے یا فصلیں اگائی، اور اب وہ گیہوں بیچنے کا ارادہ ہے، اس کی تجارت کا ارادہ ہے، تو کہتے ہیں لا زکوٰۃ علیہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ اس مال تجارت پہ ہے جس مال کو تجارت ہی کی نیت سے ملکیت میں لیا جائے، تجارت ہی کی نیت سے خریدا جائے، وہ مال تجارت بنتا ہے. وَلَوْ قَارَنَتْ مَا لَيْسَ بَدْلَ مَالٍ بِمَالٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْخُلَعِ وَالْمَهْرِ وَالْوَصِيَّةِ لَا تَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ. یہ نیت تجارت کی بات چل رہی ہے. تجارت کے لیے نیت تجارت ضروری ہے، اور نیت جازمہ ہونی چاہیے، اور نیت مقارنہ ہونی چاہیے. لہذا اگر نیت تجارت مقارن ہو گئی، مل گئی ایسی چیز کے جو کسی مال کا بدل نہیں ہے، مال کے بدلے میں، جو مال کے بدلے میں مال نہیں ہے. مال کے بدلے میں مال جو ہوتا ہے وہ تو بیع ہے. بیع کی جتنی بھی قسمیں ہیں، تو جو مال کے بدلے مال ہے وہاں نیت تجارت کام کرے گی. مال آپ نے خریدا، تجارت کی نیت سے خریدا، اب اسی قدر کافی ہے، اب آپ تجارت شروع کر دیں گے، مال تجارت کی زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن کوئی مال آپ کے پاس آیا لیکن مال کے بدلے میں نہیں آیا، آپ کے پاس فلاں نے مال دے دیا لیکن آپ نے بدلے میں کوئی مال نہیں دیا، نہ یہ ٹھہرا تھا کہ مال دیں گے. اس کی مثال کیا ہے کہ مال کے بدلے میں مال نہیں ہے، جیسے ہبہ ہے، صدقہ ہے، خلا ہے، مہر ہے، وصیت ہے. ہبہ میں تو واہب دیتا ہے نا، موہوب لہو تو کوئی چیز نہیں دیتا، بس اس نے گفٹ کیا، اس نے ریسیو کر لیا.
تو یہ مال ضرور ہے لیکن کسی مال کے بدلے میں نہیں ہے. صدقہ غنی نے فقیر کو صدقہ کیا تو بدلے میں نہیں ہے مال کے، اس نے ثواب کی نیت سے کیا. خلا میں عورت طلاق چاہتی ہے تو بدلے خلا دیتی ہے. عورت طلاق چاہتی ہے تو شوہر کو بدلے خلا دیتی ہے. کس بدلے میں دے رہی ہے؟ تاکہ وہ اس سے آزاد ہو جائے. تو آزادی مال ہے. تو یہ جو مال پیش کیا وہ کسی مال کے عوض میں نہیں ہے. مہر جو شوہر نے پیش کیا عورت کو، یہ شوہر جو عورت کو مہر پیش کرتا ہے اپنی زوجہ کو، وہ کسی مال کے بدلے میں نہیں ہے. تو مہر مال، لیکن عورت سے استمتاع کے یا بدعا کے بدلے میں پیش کر رہا ہے، اور بدعا مال نہیں ہے. وصیت، موسی نے موسیٰ لہو کے لیے جو مال جو وصیت کی ہے وہ بس موسی دے رہا ہے. موسیٰ لہو اس کے بدلے میں کچھ نہیں موسی کو دے رہا. تو یہ سارے مال جو ہیں یہ سب مال تو ہیں لیکن کسی مال کے بدلے میں نہیں ہے. اس لیے ایسا مال حاصل کرتے ہوئے اگر تجارت کی نیت کر لی، لا تصح علی الصحیح، یہ تجارت کی نیت درست نہیں ہے. آپ کو کسی نے گفٹ دیا، تحفہ دیا، اور اسی پہ آپ نے تجارت کی نیت کر لی، یہ تجارت کی نیت کافی نہیں ہے، وہ مال تجارت نہیں بن جائے گا. اس کے بعد جب عمل تجارت شروع کریں گے تب ہوگا. وفی الصائمہ لا بد من قصد اسامتها للدر والنسل. اب یہاں پر اس مسئلے پر ہم اپنا درس آج روکیں گے. فرماتے ہیں کہ سائمہ کا مسئلہ کیا ہے، یعنی مال تجارت میں زکوٰۃ ہے تو اس کے لیے نیت تجارت ضروری ہے. جانوروں میں زکوٰۃ ہے سائمہ میں، جو سال کے اکثر حصوں میں باہر چر کر کے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں. جو مالک ہے اسے خرید کر کے غذا نہیں دیتا، محنت سے غذا نہیں دیتا، بلکہ باہر چھوڑ دیتا ہے یا لے جاتا ہے، اور فری میں جو گھاس پھوس اگے ہوئے ہیں ان سے وہ جانور غذا حاصل کرتے ہیں، اس کو سائمہ کہتے ہیں. تو سال کے اکثر حصے میں اگر جانور اس طرح سے غذا حاصل کرے، چارہ حاصل کرے، تو ان پہ زکوٰۃ ہے. اور وہ سائمہ کی زکوٰۃ پوری اس کی تفصیل ہے کہ کتنے جانور ہوں تو کتنی زکوٰۃ. تو اس سائمہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ لا بد من قصد اسامتها للدر والنسل اکثر الحول. یہ ضروری ہے کہ جو مالک ہے اس کے اسامہ کا ارادہ کرے، یعنی اس کے چارہ کو فری میں دینے کا ارادہ کرے، اس کو سائمہ بنانے کا ارادہ کرے. کس لیے؟ در اور نسل کے لیے. در یدر ادرار، جو چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے اس کو ادرار کہتے ہیں. یہاں مراد دودھ ہے. تو جس نے گائے پالی ہوئی ہے، بکریاں پالی ہوئی ہیں اور اونٹنیاں پالی ہوئی ہیں، تو ان جانوروں سے وہ دودھ حاصل کرے گا، دودھ کھائے گا، پیے گا، بیچے گا، مال حاصل کرے گا، یا پھر بچے کرے گا. اس طرح سے اس کی بکریاں اور گائے اور یہ سب جانور بڑھتے جائیں گے. تو در و نسل کے حصول کے لیے اس نے سال کے اکثر حصے میں اسامہ کا ارادہ کیا کہ سال کے اکثر حصے میں میں باہر چراتا رہوں گا اور اس طرح سے میں اس سے نفع حاصل کرتا رہوں گا، تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تب وہ جانور سائمہ ہوں گے. سال کے اکثر حصے میں 4-5 مہینہ اس نے باہر چرایا اور 7-8 مہینہ جو ہے وہ گھر سے وہ کما کے کھلاتا رہا، اس کو خرید کے مال کھلاتا رہا، تو سائمہ نہیں ہے. فَإِنْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ فَفِيهَا زَكَاةٌ. اگر اسامہ جو وہ کر رہا ہے اس سے ارادہ اس کا تجارت کرنے کا ہے، یعنی باہر اسے جانوروں کو چرا رہا ہے لیکن اس سے در و نسل مقصود نہیں ہے، اور اکثر حول سال کے اکثر حصے میں در و نسل کے ارادے سے نہیں بلکہ تجارت کے ارادے سے، تو اب وہ سائمہ نہیں ہے. اب ان کو زیادہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، تجارت والی زکوٰۃ ہو جائے گی. ففیہا زکوٰۃ التجارت ان قارنت الشراء. اگر یہ تجارت والی نیت ان جانوروں کو خریدتے وقت جو ہے ہوئی ہو، شراء کے ساتھ مقارن ہو تو. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہبہ، صدقہ، خلا وغیرہ میں یوں ہی فری میں کسی نے تحفہ دے دیا تو اب آپ کی تجارت کی نیت کافی نہیں ہے. فرماتے وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْحَمْلَ أَوِ الرُّكُوبَ أَوِ الْأَكْلَ فَلَا زَكَاةَ أَصْلًا. جو جانور آپ نے پال رکھے ہیں
اور ان کو آپ چارہ باہر سے دیتے ہیں فری والا، اور ارادہ کیا ہے؟ نہ تو در و نسل ہے اور نہ تجارت۔ در و نسل میں اپنی شرح سے زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ میں تجارت میں تجارت والی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ اس پر باز برداری کریں گے ہم، یا سواری کریں گے، یا اس کو ذبح کر کے کھا لیں گے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ایسے سائمہ پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بس اسی پر درس مکمل کرتے ہیں۔